यासीन जावेद इस्लामाबाद से अख्तर मिर्जा फिलहाल। बहुत उसके बाद शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, आपने याद किया और मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। आपकी किताबों का जहाँ तक तलक है, माशाल्लाह चमकते हुए 5 तारे हैं जिनके कोनों से रोशनी टपक रही है, जिसमें है चलो तुम मुस्कुरा देना, रोशनी के रंग, जरा तुम हौसला रखना, मेरे एहसास में तुम हो, फूल, खुशबू और शबनम। सबसे पहले है फूल, खुशबू और शबनम। जैसे वह अपने इनवान के हिसाब से बहुत यूनिक सा इनवान है। रहम रोहान साहब ने ये किताब अपने उस्ताद इकराम के नाम की है और बड़ा प्यारा एक शेर है उनका, जो चल रहा है जरा तहम्मुल से, वो बड़ी मंजिलों का राही है। इन्होंने आपने अशार में बताया है कि जो बुर्दबार लोग हैं, जो संभल के फैसला करने वाले हैं, जो जल्दबाज नहीं होते, वो बड़ी राहों के मुसाफिर होते हैं। खुशबू इसकी खुशियां और कामयाबियां हैं, जबकि शबनम उसके गम और नई उम्मीदों का पता चलता है। बाद अजान बहुत अहम और अच्छा लिखा है इसमें, फूल, खुशबू और शबनम में। एक नया शेर नया करने की कोशिश में रवायत तोड़ देता हूँ। जिंदगी के नशेबो फराज को खुश असलूबी से अरहम साहब ने शेरों में डाला है, जिसमें जिंदगी की तलखियों को और अल्लाह पर भरोसा करने का रुझान है। एक और शेर जिसमें उन्होंने वालिद साहब के बारे में शेर लिखा है, बाग का साया अगर ना हो अरहम, तन्स की धूप से रूह तक झुलसे। उन्होंने माँ और बाप के रुतबे को भी उजागर किया है अपने शेरों में। फिर उन्होंने इंसानी कदरों को बताया है, सोना चांदी मिल जाना है ये नहीं मिलते, कदर करो रिश्तों की फिर ये नहीं मिलते। कि इंसान जो आजकल बरमार है, नफसा नफसी का आलम है, उसमें उन्हें इस शेर के जरिए इंसान को बड़ी अच्छी सोच की तरफ माइल किया है, आगाही दी है। और एक बहुत प्यारा शेर जिसमें इंसान को उन्होंने चुगली करने से और दूसरे की ऐब जोई करने से रोका है। ये तेरा जिस्म एक पर्दा है और पर्दा रहे तो बेहतर है। यानी कि हम एक दूसरे को जो बेनकाब करते हैं, उसकी पुश्त के पीछे बातें करते हैं, तो समझो कि हम एक दूसरे को बेपर्दा करते हैं। लेकिन यही रवाज जब आम हो जाता है, तो हर इंसान दूसरे को बेपर्दा ही कर रहा होता है। एक और शेर उनका बहुत अच्छा है, जो जिंदगी के असलूब और तवक्कल पर है। अभी ना फर्ज करो, जो हम जल्दबाजी में एकदम नतीजे हस कर लेते हैं, उसके बारे में है। अभी ना फर्ज करो, कौन ठीक है कौन खराब, देखो पसे मंजर भी, सुनो ना हर्फ लफाज। सिर्फ बयान नहीं देखा करते, बल्कि देखो कि इसके पीछे रीजन क्या है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि बाज दफा देखी हुई चीजें भी, जिसे कहते हैं ना, गलत होती हैं, सुनी हुई चीजें भी गलत होती हैं, तो तहकीक कर लेनी चाहिए। एक शायर खाली मोहब्बत का तर्जमान नहीं होता, बल्कि वो पूरे मुआशरे में की कदरों का तर्जमान होता है। और इन्होंने गाहे बगाहे उन कदरों की अहमियत, रिश्तों की अहमियत को भी उजागर किया है। एक इनका एक एक शेर एक एक दास्तान है मुकम्मल, एक एक कहानी है। बेशक इन्होंने बहुत छोटे शेर का सहारा भी लिया है। जैसे उन्होंने एक दफा एक शेर में जिंदगी की अहमियत को
جیسے ایک شاعر کہتا ہے کہ ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں، تو انہوں نے بھی بیان کیا ہے کہ گزرنا جان سے محال ہے کتنا، جان سے گزرو گے تو جانو. یعنی کہ زندگی اور موت کا جو چھوٹا سا تعلق ہے اس کو بڑے اسلوب سے انہوں نے بیان کیا ہے. یہ کتنا نازک مرحلہ ہے. پھر انہوں نے محبت کی ترجمانی ایک پھول سے کی ہے، کیونکہ اس کا عنوان ہی پھول تھا، خوشبو تھی، کہ خوشبو لے نہ لیں کہ آپ کی خوشی کرتے ہیں پیش آپ کی خدمت میں پھول ہم. یعنی کہ اچھے اخلاق کی ترجمانی کرتے کہ کوئی آپ کے اخلاق کو پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا، یا اس کا وہ آگے کیا جواب دیتا ہے، اس کے برعکس میں اچھا بولتا ہوں. آپ نے میری اچھائی قبول کرنی ہے یا نہیں کرنی، وہ آپ پہ. پھر انہوں نے میرا احساس تم ہو میں ایک 11 نمبر پہ ان کی ایک غزل کہہ رہے ہیں یا منقط کہہ لیں، یاد الہی کے نام سے ہے. قیامت خیز لمحوں میں خدا کو یاد کر لینا بہت آسان ہے، لیکن خوشی کی ساتوں میں اور جوانی کی بہاروں میں بہت مشکل لگتا ہے. تیرا نام، پھر آگے راز کے نام سے کہتے ہیں، نام تیرا ہے، تیرا لکھا ہے میں نے کہیں، وہ جو ایسے چھپا کے رکھا ہے، شام ہوتے ہی جیسے دن گم، جیسے دن کو نہ آئے رات نظر، نہ جانے اور نہ کوئی مگر میرا دل. یعنی کہ کسی کی محبت کو دل کے تہ خانے میں چھپا کے رکھنا، لوگوں کی نظروں سے چھپا کے رکھنا، بدنامی کے ڈر سے، لوگوں کے پتہ لگ جانے کے ڈر سے. شاعر کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہاری محبت کو بڑے پیار سے چھپا کے رکھا ہے، جیسے سے کوئی بھی نہیں جان سکتا. جیسے بہت قیمتی چیز کو چھپا دیتا ہے، اور قیمتی چیز کو چھپانے والا صرف جانتا ہے کہ وہ کدھر ہے، یا وہ چیز جانتی ہے وہ کدھر ہے. اسی طرح انہوں نے محبت کو بڑے پیارے انداز سے چھپایا اور اس کو یوں بیان کیا. پھر ایک جگہ انہوں نے کہا، انتظار اور ہجر کو میں بڑے، لیکن کہ ان کے اشعار میں ہجر ہو گیا، انتظار ہو گیا، اس کو بڑے سلگتے ہوئے انداز میں بیان کرتے ہیں کہ تیرے پہرے شب میں تیرا رستہ تکتی ہیں میری بوجھل آنکھیں، تو تیسرے نہیں پہر تو نیند تیس سہی. تیسرے پہر شب میں تیرا رستہ تکتی ہے، ہاں، نیند سے بوجھل آئے. کوئی تو آئے صاحب. کتنی پیاری ایک امید ہے کہ بھی شب بھی ہے، آنکھیں تھکی بھی ہیں، اور انتظار بھی ہے کہ اگر محبوب نہیں آ رہا تو نیند تو آئے تاکہ روح کو سکون آئے. بڑے پیارے انداز سے انسان کی مجبوری، بے بسی اور ہجر کی تکلیف کو بیان کیا گیا ہے. ان کی شاعری میں ایسے لگتا ہے جیسے دو دوست آپس میں سامنے بیٹھے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، جیسے خیالوں میں کسی کو مخاطب کیا جا رہا ہے. جیسے ان کی کتاب ہے ذرا تم حوصلہ رکھنا، اس میں انہوں نے لکھا ہے، میں نے کیے سارے گلاب اس کے نام، اور زندگی کا انتصاب اس کے نام. ان کی پہلی غزل، میری چاہت کا جو جہاں ہے وہ میری ماں ہے، ماں کی محبت پر بھرپور غزل ہے جو محبت کی ترجمانی کرتی ہے. ماں کی محبت پہ جتنا لکھا جائے کم ہے، لیکن انہوں نے ماں کی محبت کے لیے عمدہ الفاظ کا چناؤ کیا ہے. پھر وہ غزل نظر آتی ہے جس کے الفاظ سرے برق نظر آتے ہیں، میں جلدی لوٹ آؤں گا ذرا تم حوصلہ رکھنا. بہت پیارے طریقے سے، بڑی محبت سے، حوصلہ، امید اور توکل سے بھرپور غزل. یہ مکمل مجموعہ ہے، نئی کوشش ہے، انتھک محنت ہے، اور ایک بھروسے پر مشتمل غزل ہے. جیسے ریل میں بیٹھی ماں اپنے بچے کو دور روشنی دکھا کر جلدی گھر پہنچنے کی خوشخبری دیتی ہے کہ بچہ اپنی امید نہ توڑ دے اور وہ پرسکون رہے. ایسے انہوں نے اپنی غزل میں اپنے چاہنے والوں کو
اپنے فکر سے، اپنی مجبوری سے آپ نے آگاہ کیا ہے اور اپنے محبوب کو بتایا ہے کہ تم حوصلہ مت چھوڑنا، کہ میں جلد گھر پہنچ جاؤں گا، ناامیدی کا شکار نہ ہونا۔ اور اس میں رشتوں میں ٹوٹنے کے کرب کو، تکلیف کو اور بچھڑنے کے عذاب کو بھی بیان کیا گیا ہے، اور زندگی کے گزرتے گھٹن سے بھرپور پل کا ذکر ملتا ہے۔ اس کتاب میں ہجر بھی ہے، وصال بھی ہے، اس میں محبت کی مٹھاس بھی ہے اور زہر بھی ہے، زندگی کی خوشیاں بھی ہیں اور تلخیاں بھی ہیں، اور زندگی کی اونچ نیچ بھی ہے، یعنی کوسے قضا کے رنگ بکھرے میں ہیں ان کی کتاب میں۔ کتاب ایک منفرد ہے۔ ایک بڑا پیارا شعر ہے ان کا، زندگی کا زندگی سے واسطہ ضروری ہے، جینے کے لیے راستہ ضروری ہے، جیسے جینے کے لیے راستہ ضروری ہے۔ تمہارا پیار کیسا ہے وہ تو تم کو بتاؤں کیا، تیرا اظہار کیسا ہے کہو تو تم بتاؤں کیا۔ بڑی پیاری ایک امید ہے اور گزارش ہے، جس میں محبوب اپنے محبوب سے اجازت لے رہا ہے کہ اس کی دل جو ہے وہ افسردہ نہ ہو، لیکن میں اس کو بیان کر سکوں کہ وہ مجھے کیسا لگتا ہے، میں اس کی تعریف بھی کروں، اس سے گلہ بھی کروں، لیکن اجازت لے کے۔ ان کی کتاب ہے روشنی کے رنگ، جو انہوں نے اللہ کے اور ان کے بندوں کے نام اور اللہ کے ان بندوں کے نام کی ہے جو اللہ کے لیے چلتے ہیں اور اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں۔ جدید دور کے پیش نظر دور کے جدید پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور اس میں نہ طالب علموں کے لیے بہت اچھی آگاہی کی ہے۔ جو طالب علم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی کتاب میں جو چلو تم مسکرا دینا میں ایک مجھے بڑے اچھی جو سمجھ آتی ہے وہ ہے کہ مسکراتے ہوئے آنسو کیسے دبائے جاتے ہیں، ہنستے ہنستے روتے کیسے ہیں، انسان اپنے جذبات پر قابو کیسے پاتا ہے، انسان کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں تو اس کے چہرے پہ ہنسی کیسے آتی ہے۔ یہ ان کی کتابوں سے ہمیں بڑا منفرد سا شعروں سے عکاسی ہوتی ہے، جذبات کی عکاسی۔ شاعری ان کی کیا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے دوست آپس میں باتیں کر رہے ہیں، جیسے خیالی کوئی انسان ان کے سامنے بیٹھا ہے اور اس سے یہ گفتگو کرتے ہیں، کبھی اس کو حوصلہ دیتے ہیں، کبھی اس سے پیار جتاتے ہیں، کبھی اس سے ہجر میں بھول نہ جانے کا کہتے ہیں، اور کبھی بھول کر زندگی میں کبھی یاد آؤں تو مسکرانے کا کہتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں یہ تسلی بھی دیتے ہیں، دعا دیتے ہیں، جینے کا حوصلہ دیتے ہیں، اور اپنی کتابوں کے ذریعے ایک ایسے پرندے کا عکاس ہیں جو فلک پر اڑتا ہے اور مختلف آوازیں نکالتا ہے، کبھی خوشی سے چہچہاتا ہے، کبھی کوئل کی طرح پھولوں کو دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور کبھی خزاں کی آمد پر افسردہ ہوتا ہے۔ یہ اپنی کتابوں کے ذریعے کسی مصور کی عکاس ہے، اور کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی شاعری سے اپنی کینوس پر اتنے رنگ بکھیروں جیسے زندگی کے رنگ ہیں، جیسے خوشی کے رنگ ہیں، جیسے خزاں کے رنگ ہیں، جیسے غمی کے رنگ ہیں، جیسے اپنائیت کے رنگ ہیں، جیسے دوستی کے رنگ ہیں، جیسے محبت کے رنگ ہیں، جیسے بچھڑ جانے کا کرب ہے اور دکھ ہے۔ یعنی کہ زندگی، ہماری زندگی میں جو کچھ شامل ہے یہ اپنی کتابوں کے کینوس پہ اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ایک اور ان کا ایک شعر ہے جو انہوں نے ایک شادی پہ لکھا، وہ مجھے بھی یاد آیا کہ وہ میں نے کہیں لکھا تھا، وہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ شادی مبارک ان کی میرے احساس میں تم ہو کتاب میں انہوں نے لکھا 50 نمبر پہ، زندگی کے موڑ پر نئی منزل کی طرف یہ ابتدائی رسم ہے، لوگ کہتے ہیں سے شادی مبارک۔ اتنے پیارے طریقے سے انہوں نے بتایا ہے کہ زندگی کیسے بدلتی ہے، کہ شادی ایک معمولی سی چیز نہیں، ایک عہد و پیمان ہے جس میں نئی راہیں ہیں،
नई सोच है और आपने किसी की जिम्मेदारी कबूल की है, उस पे आप जिंदगी पे पहला कदम रख चुके हैं। इनकी शायरी यानी कि तकरीबन इन्होंने जिंदगी के हर पहलू पे बात की है और उनके रोशनी के सफर में इन्होंने नए बच्चों को, तालिब इल्मों को रोशनी के रंग बखेरे हैं, जुगनू वाला काम किया है। इनका बस चलता है अपनी शायरी में, जहाँ ये मोहब्बत के गीत गाते हैं, जहाँ ये जुदाई के नगमे गाते हैं, जहाँ के पुरसोज गजलें गाते हैं और अपने हिजर को बयान करते हैं, वहीं पे इन्होंने तालिब इल्मों को बहुत अच्छी रोशनी बखेरी है एक जुगनू बनकर। इनका दिल चाहता है कि मैं कभी परिंदा बनूं, कभी जुगनू बनूं, कभी मुसव्वर बनूं, कभी शायर बनूं और कभी आशिक बनूं। इनकी 5 किताबों में इनके मुख्तलिफ रुख हैं और सारी रुख इनके बहुत अच्छे हैं, जो एक शायर के लिए काबिल तहसीन है। बहुत बहुत अच्छा कलाम करम साहब, दुआ है बहुत आप और तरक्की करें। और आपने सबसे अच्छा ये किया कि जहां आपने अपनी शायरी मुतारफ करवाई है, आपने और शोरा को भी टाइम दिया है, तो अपनी शायरी भी आपके प्लेटफॉर्म के आके अपनी शायरी भी पढ़ सके, दूसरों तक पहुंचा सके। आप एक दिए का काम कर रहे हैं, आप रोशनी है ऐसी जिसमें इर्द गिर्द का माहौल रोशन हो रहा है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने इतने तवज्जो, इतनी डिटेल के साथ बात की है। और नवाज साहब को मेरी नाम लगी है, मैं चाह रहा हूँ कि बस इस्लामी कलमात आपसे हों और पूरे कुरान का ज़्यादा आपने पेश करना है। तो अब हमारे दरमियान जो मेहमान हैं आखिरी, वो हैं सैयद